السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وصایا ام حکیمہ لبنیہا، ام حکیمہ کی وصیتیں اپنے بیٹے کے لیے، اور آج کی ہم 2 وصیتیں کریں گے۔ بہت اہم وصیتیں ہیں، ان کی ٹرانسلیشن کو دیکھتے ہیں۔ ماضی پر مت رو، بس اتنا کافی ہے کہ وہ گزر گیا، یہ بات فضول ہوگی کہ ہم لکڑی کی آری لے کر چیرنا شروع کر دیں۔ دوسری وصیت دیکھیں، کل کی فکر کرو، تیاری کرو، اپنے کپڑوں کو سمیٹ لو، باعزت بن کر رہو اور اپنے نفس پر فخر کرو۔ جیسے تم اپنے آپ کو دیکھتے ہو، لوگ بھی تمہیں اس مقام پر دیکھیں گے۔ اپنے آپ کو کبھی حقیر مت سمجھو۔ بس تم جب بڑا بننا چاہو گے تو تم بڑے بن جاؤ گے، اور تم بس کر جاؤ ان لوگوں سے جو بار بار چھوٹا ہی رہنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ ان 2 نصیحتوں کو دیکھیں، اس میں ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ بہت لانگ ٹرم ویژن دی جا رہی ہے، اور اس ویژن میں ٹائم زون سے ریلیٹڈ میٹرز ہیں، یعنی پاسٹ، پریزنٹ اینڈ فیوچر۔ پاسٹ کیا ہوتا ہے؟ اگر ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ ہمارا ماضی ہمیشہ لرننگ کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ ہم پاسٹ میں واپس نہیں جا سکتے۔ اسی طرح سے پریزنٹ کس لیے ہوتا ہے؟ جس میں ہم نے کچھ نہ کچھ کام کرنے ہوتے ہیں، اور پھر ہمارا فیوچر آ جاتا ہے، اور فیوچر کے لیے انویسٹمنٹ کرنی ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ ہم اپنے پریزنٹ پر اچھی طرح سے انویسٹ کریں گے، ایکشن کریں گے، تو وہ ہمارا پاسٹ بنے گا۔ جب وہ پاسٹ بنے گا تو انشاءاللہ ہمیں وہ اچھا لگے گا کہ ہم نے جو بھی فیصلہ کیا تھا ان دیٹ کرنٹ ٹائم، اس سے ہمیں فائدہ ہوا۔ اور جو فیوچر آئے گا، جو تیزی سے ہمارا پریزنٹ اور پھر پاسٹ بن رہا ہے، وہ بھی ہماری صحیح انویسٹمنٹ ہو جائے گی۔ تو یہاں پر ہمیں یہ بات جب سمجھ آ جائے، ہمیں یہ اندازہ ہو جائے کہ ہم نے یہ ایک بہت بڑا میسج اپنے بچوں تک ڈیلیور کرنا ہے، تو ظاہر ہے پہلے خود سمجھنا ہوگا، اپنی زندگی میں اپلائی کرنا ہوگا۔ کیونکہ میں بہت سی خواتین کو دیکھتی ہوں کہ وہ اپنے ماضی میں ہی الجھی رہتی ہیں، بچپن سے لے کر جوانی تک کی جو ان کی زندگی میں مسئلے مسائل آئے ہوتے ہیں، وہ اسی کے مطابق سوچتی رہتی ہیں کہ یہ میں نے ٹھیک نہیں کیا، یہاں مجھے یہ کرنا چاہیے تھا، اس وقت میں نے یہ کیوں نہیں کیا۔ اور ظاہر ہے جب ہمیں خود پتا ہوگا تو پھر ہی ہم اپنے خاندان میں ان نارمز کو اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ ہمیں قرآن اور حدیث سے رہنمائی لینی ہے، ہمیں صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھنا ہے، اسکالرز کی طرف بھی متوجہ ہونا ہے، اپنی سیلف ڈیولپمنٹ پہ کام کرنا ہے، کتابیں بھی پڑھنی ہیں، گوگل سے بھی ہم چیک آؤٹ کر سکتے ہیں، اور بہت سے لرننگ پلیٹ فارمز پہ بھی رہیں تو ہمیں فائدہ ہوگا۔ ایک امپورٹنٹ بات اگر ہم سمجھیں، پاسٹ ہمارا ماضی وہ ہے جس پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ آٹو پائلٹ پہ ہے۔ لیکن ہمارا جو پریزنٹ ہے، اس وقت جو حال ہمارے پاس ہے، یہ ہمارے ٹوٹل کنٹرول میں ہے، جس میں ہم اس کو جتنا مرضی فلیم کو اوپر نیچے کر سکتے ہیں اپنی نیڈ کے مطابق۔ اور اسی طرح جو فیوچر ہے اس پہ بھی ہمارا کوئی کنٹرول نہیں، وہ ہمارے پاس ابھی آیا ہی نہیں ہے۔ یہاں سے ہمیں یہ بھی پتا چلنا چاہیے کہ جو لوگ انزائٹی میں رہتے ہیں، ان کا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ فیوچر کے بارے میں بہت زیادہ سوچتے ہیں۔ یعنی فیوچر کے بارے میں تو سوچنا چاہیے نا، اگر ہم اپنے لیے کوئی مستقبل کی پلاننگ نہیں کریں گے اپنے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں، تو ظاہر ہے ہم مشکلات میں گھرے رہیں گے۔ کیونکہ جو لوگ شارٹ فوکس کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، سوچتے نہیں، وہ کہتے ہیں کل آئے گا تو دیکھا جائے گا، ان کے بھی مسائل کم نہیں ہوتے۔ لیکن جو لوگ ایکسیسولی سوچتے ہیں، مثلاً اگر آپ کے پاس ابھی اتنے پیسے ہی نہیں ہیں کہ آپ گھر بنا سکیں، اور آپ دن رات یہی سوچ سوچ کے ہلکان ہو رہی ہیں کہ گھر کا کیا ہوگا، گھر کیسے بنائیں گے، یا اسی طرح آپ کوئی بھی اور کام لے سکتے ہیں، مثلاً آپ کی بچی ابھی 12 سال کی اور آپ پریشان ہیں کہ اس کی شادی کہاں ہوگی، یا بیٹا ابھی آپ کا جو ہے وہ 7th 8th کلاس میں ہے اور آپ ہلکان ہو رہی ہیں کہ میرا ڈریم ہے کہ اس کو یہ بن جانا چاہیے، اور اس کے لیے آپ ابھی سے بہت ایکسیسولی اینکشس رہنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو فیوچر کے بارے میں جو لوگ بہت زیادہ سوچتے ہیں، اب نارمل لیول کا سوچتے ہیں، ان کی زندگی میں انزائٹی بہت آتی ہے۔ یہی مسئلہ ہمارے بچوں کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے۔ اور پاسٹ کے بارے میں جو لوگ پریشان رہتے ہیں، بار بار اپنے پاسٹ کو وزٹ کرتے رہتے ہیں، ماضی کی یادوں میں رہتے ہیں،
ماضی کے اوپر ان کے بہت ریگریٹس ہوتے ہیں، ماضی کی سوچیں ان کو پریشان کرتی رہتی ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی ڈپریسڈ ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے کچھ پچھلی باتوں کو ہیل نہیں کیا، فورگو نہیں کیا، چھوڑا نہیں ہے، تو اس وجہ سے وہ پریشان ہے. اگر کوئی اینکشیس ہے تو اس کا مطلب ہے اس کو فیوچر کے بارے میں کوئی پریشانی ہے اس کے لیے. ان دونوں صورتوں میں کام ہمیں کہاں کرنا ہوگا؟ پریزنٹ میں ہی جا کے کرنا ہوگا. پریزنٹ میں کام نہیں کریں گے تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو چلیں ہم تھوڑا سا ان ٹائم فریمز کو دیکھتے ہیں، اپنے لیے بھی سیکھتے ہیں اور پھر اپنے بچوں کے لیے بھی دیکھتے ہیں. ہمارا جو پاسٹ ہوتا ہے وہ ہمارے پریزنٹ کو ڈائریکٹلی انفلوئنس کر رہا ہوتا ہے. جو کچھ بھی ہم پہلے کر چکے ہوتے ہیں، ظاہر ہے اس سفر سے ہم گزر کر آئے ہیں نا، ان پگڈنڈیوں سے، ان شاہراہوں سے، ان موٹر ویز سے، ان ہائی ویز سے. تو جو کچھ بھی ہم نے سہا ہوتا ہے وہ ہماری پرسنالٹی کے اوپر بہت زیادہ اسٹرانگلی اثر انداز ہوتا ہے. اور ہمارا جو ایک ڈس فنکشنل سسٹم ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنے ماضی کو اتنی مضبوطی سے پکڑ کر رکھتے ہیں جس میں ہمارے لیے اتنا دکھ درد بھی ہوتا ہے، اتنی ریگریٹس بھی ہوتے ہیں. ہم کبھی اپنے آپ کو معاف نہیں کر رہے ہوتے، کبھی اپنے ارد گرد لوگوں کو معاف نہیں کر رہے ہوتے. اور اس کی وجہ سے پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہمارے اپنے اندر کوئی پاور نہیں رہتی. مثلاً آپ نے اگر اپنے بچے کو بہت اس کے اوپر آپ نے چیخا چلایا، آپ نے اسے بہت ڈانٹا، آپ نے اس کے ساتھ سختی کی، اب آپ نے اس کے بعد پیرنٹنگ کو سیکھنا شروع کیا، ایک بچے کے ساتھ زیادتی کر دی یا سب بچوں کے ساتھ ایسا کیا، یا اپنے میکے سسرال میں کوئی معاملات مختلف کیے، اور اس کے بعد آپ نے قرآن سیکھا، اس کے بعد آپ نے ایسے پیرنٹنگ فورمز جوائن کیے اور آپ کو اویئرنیس آئی کہ اچھا اس طرح سے تو نہیں بچوں کو پالنا چاہیے تھا. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ جب ہمیں اویئرنیس آتی ہے تو ہم یہ نہیں کہتے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میں اب آئندہ وہ غلطیاں نہیں کروں گی. ہم کرتے یہ ہیں کہ اپنے اس پاسٹ کو نہیں چھوڑتے، روز اس پہ غم مناتے ہیں کہ میں کیا کرتی تھی، میں کتنی بری تھی. بچوں کے سامنے بھی ہم اس طرح سے جاتے ہیں جیسے کوئی مجرم ہوتا ہے، اپنے آپ کو معاف نہیں کرنا، اور وہی بات ہے کبھی اور لوگوں کو معاف نہیں کرنا جنہوں نے ہمارے لیے زندگی میں مشکلات پیدا کی ہوتی ہیں. تو جو اس وقت میں کرنے کا کام ہے وہ ہمارا سفر کرنا شروع کر دیتا ہے. اس کو ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے ایموشنل ریزوننس. یعنی پاسٹ جو ہوتا ہے یا جو ہمارے ڈفرینٹ ٹائم فریم ہوتے ہیں وہ صرف ایک ٹیکنیکل چیز نہیں ہوتی کہ ہم نے کوئی کام کیا تھا اور چلو جی بھول جاؤ اور گزر جاؤ وہاں سے. ہم ان میں ایموشنلی سٹک ہوتے ہیں، ہم اپنے جذبات کو وہاں سے نکال نہیں پاتے، اور وہ جو چیز ہے وہ ریزونیٹ کرتی رہتی ہے ہمارے اندر، یعنی بار بار وہ آواز ہمیں آتی رہتی ہے. سو یہ جو ہماری ایموشنل انرجی ہوتی ہے اس میں ٹریپ ہوتی ہے، سٹک ہوتی ہے، اور بس وہ ہمارے اندر بہت سی چیزوں کے ساتھ مل جل جاتی ہے. سو ایموشنل ریزوننس جو ہوتی ہے اس میں کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ ہماری بہت سی میموریز ہوتی ہیں اور ہماری سوچیں ہوتی ہیں، ہمارے فیلنگز ہیں، ہمارے ایموشنز ہیں، اور وہ سب ہمارے لیے ایک مووی کی طرح چلتے رہتے ہیں. وہ بار بار باتیں جو ہیں ہمارے دماغ میں آتی رہتی ہیں. سو پرابلم یہ نہیں ہے کہ ہم ان میموریز کو اپنے پاس رکھ رہے ہیں، پرابلم یہ ہے کہ ان کے ساتھ ہم نے بہت سی انکمفرٹیبل قسم کی فیلنگز اور ایموشنز کو اٹیچ کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ہماری انرجی کو بار بار یوز کر رہے ہیں، وہ ہمیں بار بار ایک ہائپر موڈ میں لے کر جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ کچھ مسائل کو ہم اپنی زندگی میں حل نہیں کر پائے، ہم ان سے ڈیل نہیں کر سکے، ہم انسیٹسفائیڈ ہیں، ہمارے کچھ دکھ ہیں جو کہ ابھی بھی بہتے چلے جا رہے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اس وقت میں رہتے ہوئے، حال میں رہتے ہوئے، پریزنٹ میں رہتے ہوئے ہم ہر مسئلے کو عام زبان میں ہم کہتے ہیں بلون آؤٹ آف پروپورشن کرتے ہیں. یعنی چھوٹی سی بات پر بھی ہم بھڑک اٹھتے ہیں، ہم سے اپنے جذبات کو مینج نہیں کیا جاتا. تو ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو یہ جو ہمارے سمجھیں کہ ایموشنز ہمیں پیچھے کے بہت مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں ان کو آہستہ آہستہ ریلیز کرنا ہوتا ہے تاکہ ہم پریزنٹ میں سے ہی کام کر سکیں. اور جو پاسٹ میں آپ کے ماضی میں جو کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں وہ آپ کا، اس کو ہم کہتے ہیں پین بن جاتی ہیں. تو ہسٹری آف پین کو اگر دیکھا جائے اس کو کہا جاتا ہے کامن ڈینومینیٹر آف لائف ہوتا ہے. یعنی ہم کیا شروع کرتے ہیں، اگر کوئی ہمیں ابھی پوچھتا ہے بیٹھے بیٹھے کہ آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، پہلے ہم دکھی سا سانس لے کر کہتے ہیں الحمدللہ.
پھر ہم اس کے بعد بتاتے ہیں میں تمہیں کیا بتاؤں، جب میں پیدا ہوئی تو یہ ہوا، پھر میرے اماں ابا نے یہ کیا، یا اماں ابا نے نہیں کیا تو کوئی نانی دادی کوئی ایسا رشتہ دار تھا اس نے یہ کیا، پھر اسکول میں میرے ساتھ یہ ہوا. یعنی ہم اپنی وہ ایک مووی چلاتے ہیں جس میں دکھ 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 پریشانیاں، اور ہم اپنے آپ کو پکا ایک وکٹم پروف کر کے رہتے ہیں. جب ہم ایسی باتیں سوچتے ہیں تو یہ بڑا ایک ڈیفیکلٹ ایکسپیرینس ہوتا ہے. اچھا، اس میں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ ایک تو وہ ہے جو ہم نارمل مووی چلاتے ہیں، لیکن بہت سے لوگوں کی زندگی میں بڑی مشکل پینز بھی ہوتی ہیں. مثلا آپ دیکھیں کہ کسی پیرنٹس میں سے کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، فائنینشیل بہت کرائسس رہا ہے، اسی طرح سے ڈیورس ہو گئی ہے، والدین میں بہت لڑائی جھگڑے ہیں جو بچپن سے کسی نے دیکھے ہوئے ہوتے ہیں. ایون جیسے اگر آپ اپنے بچوں کے بارے میں سوچیں، کوئی سنگل پیرنٹ ہے، وہ کہتا ہے کہ سیپریشن سے پہلے یا ڈیورس سے پہلے یا ہسبینڈ وائف کی ڈیتھ سے پہلے ہمارے حالات بہت اچھے تھے یا بہت برے تھے یا بہت سٹرگلنگ تھے، اور ہمارا یہ جو بچہ چھوٹا تھا یہ ان سارے پروسیسز سے گزرا ہے، اور اب ہمیں یہ نہیں پتا چلتا یا یہ نہیں ہمیں سمجھ آتی کہ ہم کیسے انشور کریں کہ ہم نے جسے کہتے ہیں کہ یہ ڈیمیج کنٹرول جو ہوتا ہے نا، اس کو ہم منیمائز کیسے کریں، یہ ہمیں نہیں سمجھ آتا. اسی طرح ابیوزز ہوتے ہیں، کئی دفعہ سیکشل ابیوز ہوا ہوا ہے اور والدین بہت کوشش کے باوجود بھی نہیں کچھ کر سکے اس وقت. اب جب ان کو بعد میں احساس ہوا تو اب ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ اس پاسٹ سے ہم اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو کیسے ریلیز کریں. جو پاسٹ کی پین ہوتی ہے، کچھ ایسی باتیں ہو چکی ہوتی ہیں زندگی میں کیونکہ ہم واپس نہیں جا سکتے، وہ ہمیں بہت اسٹرانگلی ہولڈ کر کے رکھتی ہیں. اور یہ بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے آپ کو کہا جائے کہ آپ نے ماؤنٹ ایوریسٹ کو کلائم کرنا ہے اور آپ نے کبھی ایک چھوٹا سا ٹیلا جو ہے آپ اس کے اوپر بھی نہیں چڑھے، کسی ٹریل کے اوپر بھی نہیں گئے کسی واک کے لیے، تو کہاں یہ کہ آپ ماؤنٹ ایوریسٹ پہ چڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ مشکل ایک سٹیج ہو جاتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہمیں دعا سکھائی جاتی ہے کہ ہم دعا پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے ہیں اور اسی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے. اور پھر ہم ساتھ یہ بھی پڑھتے ہیں اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا، کہ میرے رب مجھے اجر عطا فرما میری مصیبت پر، اس سے بہتر چیز مجھے دے دے. یعنی آپ کو ایسے طریقے سیکھنے پڑتے ہیں جس سے آپ اپنے پاسٹ میں ماضی میں ہونے والی غلطیوں کو سہ سکیں، اس کی پین کو تھوڑا کم کر سکیں، اس کو لرننگ ایکسپیرینس لے سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آگے کی طرف توجہ دیں کہ اب ہم بہتری کیا کر سکتے ہیں. کیونکہ اگر ہماری اصلاح کا طریقہ یہ ہوتا کہ ہم پیچھے جا کے کچھ تبدیل کر سکیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے کوئی ٹائم مشین ضرور انوینٹ کی ہونی تھی. لیکن کیونکہ کوئی ٹائم مشین نہیں ہے تو اس سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ پاسٹ کو وہیں پر سمیٹ کر رکھ دینا چاہیے اور آگے کی طرف توجہ دینی چاہیے. میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ ان کے والدین سے غلطیاں ہوئیں کیونکہ وہ بھی تو پرفیکٹ پیکج کے ساتھ نہیں اس دنیا میں رہ رہے تھے، اور ان کی غلطیوں کے اثرات بچوں پر آئے. اب وہ بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ اتنے بٹر ہوتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کو معاف نہیں کرتے. ہمیں اس مینٹالٹی میں سے بھی اپنے آپ کو نکالنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. کیونکہ وہ کیا کرتے ہیں، ساری زندگی زہر اگلتے رہتے ہیں اپنے والدین کے بارے میں یا جو کچھ ظلم ان کے ساتھ ہوا، اور لوگوں کو ایسے لوگوں کو اپنے گرد جمع بھی کرتے رہتے ہیں جن کے بھی بہت زہریلے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں. اگر ہم ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن کے ساتھ اپنے پاسٹ کو دیکھنا شروع کریں اور سوچیں کہ جو ہونا تھا ہو گیا اینڈ اٹ ہیپن فار اے ریزن، اور مجھے اس ریزن کے مطابق اللہ کی رضا کی طرف جانا ہے، میں اپنے پریزنٹ کو ان باتوں کی وجہ سے نوچ کر زخمی کر کے خراب نہیں کر سکتی. تب ہم پریزنٹ میں آ جاتے ہیں. لائف از اویلیبل اونلی ان ہیئر اینڈ ناؤ. اگر ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہی مجھے یہ ایک سیکنڈ جو میرے ہاتھ میں، اور وہ سیکنڈ تیزی کے ساتھ پاسٹ بن رہا ہے، جو فیوچر ہے وہ فوراً پریزنٹ بن کر میرے سامنے آتا جا رہا ہے. بس یہ ایک مومنٹ ہے جس میں میں نے صحیح فیصلہ کرنا ہے. اور آج کل کی اگر آپ لوگوں سے بات کریں، اس کو وہ بڑی اسٹرانگ ٹرمینالوجی دیتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں دس از مائنڈ فلنس. سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو ہمیں یہ ٹائم زونز اور ان کے بارے میں خوف اور حزن کی کیفیات دکھا کر، بتا کر، سمجھا کر یہ کہہ دیا کہ اس میں مت الجھو، اس سے اپنے آپ کو نکالو. تو مائنڈ فلنس کیا ہے؟ یہ ایک ایسی انرجی ہے جو ہمیں ہیلپ کرتی ہے کہ ہم پہچانیں کہ خوشی کہاں پر ہے اس وقت ہماری زندگی میں. یعنی وہ بچہ جو آپ کی گود میں بیٹھا ہے اس کو آپ انجوائے نہیں کر رہے ہیں،
اس وقت کو آپ کیا کر رہے ہیں, آپ اپنے آپ میں بتا رہے ہیں جب میں اپنے سسرال کے ساتھ رہتی تھی تو کیا مسئلہ تھا, جب فلاں شخص ایسے کرتا تھا تو میری زندگی میں کتنے مسائل تھے یا ٹریجڈیز تھی, یا ہائی میں نے اس بچے کو بچپن میں وقت نہیں دیا. چلیے اس وقت نہیں دیا, لیکن اب تو وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے, اب بھی آپ کیا کر رہے ہیں, اسی کا دکھ منا رہی ہیں. اچھا, بہت انٹرسٹنگ بات وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم مائنڈ فلنس کا اپوزٹ دیکھیں تو دیٹ از فارگیٹ فلنس. کیوں؟ اس لیے کہ جو لوگ فارگیٹفل ہوتے ہیں وہ اس وقت میں موجود نہیں ہوتے, اور ان کا جو دماغ ہوتا ہے وہ کسی پریشانی میں گھرا ہوا ہوتا ہے, کسی خوف میں ہوتا ہے, غصے میں ہوتا ہے, ریگریٹ میں ہوتا ہے. اسی وجہ سے وہ اس وقت میں توجہ نہیں دے پا رہے ہوتے. تو ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو پاسٹ میں رکھیں یا فیوچر میں رکھیں تو پھر ہم فارگیٹفل ہی رہیں گے. ہمیں پریزنٹ مومنٹ میں رہنا ہے اور اس کو بہت گہرائی سے محسوس کرنا ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو اس فارگیٹفلنس سے بچا سکیں. سو ہم کیا کر رہے ہیں, جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس وقت میں, پریزنٹ میں, حال میں مائنڈ فل ہونا ہے, تو ہم نے اپنی مائنڈ اور باڈی دونوں کے ساتھ ہونا ہے. اور یہ وہ پریکٹس ہے جس کو ہمیں انجوائے کرنا ہے, یعنی ہم نے تھکنا نہیں ہے اس کام میں. ابھی ہم اس وقت مثلاً اگر آپ یہ سیشن اٹینڈ کر رہے ہیں تو مائنڈ فلنس کیا ہے, ٹوٹل اس پہ توجہ دینا, اور یہ نہیں سوچنا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے, جو اس کے بعد کرنا ہے اس کے بارے میں اس وقت سوچنا, یا پچھلی کوئی بات یاد آ رہی ہے تو اس کو بھی ساتھ ساتھ ہینڈل کرتے جانا. تو پریکٹس کیا ہوتی ہے کہ مائنڈ فلنس میں کہ ہم ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتے, ہم باہر کی باتوں پر بھی اس طرح توجہ نہ دیں اور اندر کی باتوں پہ بھی نہ دیں, کیونکہ سب سے زیادہ جو ہمیں مائنڈ فل ہونے سے چیز روکتی ہے وہ ہماری اپنی سیلف ٹاک ہے. یعنی باہر تو آپ کہہ بھی سکتے ہیں کسی کو کہ سوری میں ذرا مصروف ہوں اس وقت تو مجھے یہ ضروری کام کرنا ہے, لیکن جو اندر سے ہماری ایک مووی چل رہی ہوتی ہے اس کو ہم سٹاپ نہیں کر رہے ہوتے, اور ہم اندر لگاتار ایک کوئی بات ہے, کبھی پاسٹ میں جا رہے ہیں, کبھی اس کو جا کر فیوچر میں دیکھ رہے ہیں کہ اس سے کیا کام کرنا ہے. تو وہ چیز جو ہے اس کو ہمیں پہلے روکنا ہوتا ہے. پھر یہ کہ کنسنٹریشن ہمیں اپنی جو ہے اس کے اوپر ورک کرنے کی ضرورت ہے, کہ کچھ بھی ہے, مثلا کھانا آگے پڑا ہوا ہے ہمارے, ہم وہی بات ہے کہ یہ سوچ رہے ہیں کہ بچہ کھانا نہیں کھا رہا, اور فلاں نے کھایا کہ نہیں کھایا, اس نے یہ کیوں ڈال لیا, اب کچن بھی سمیٹنا ہے, اب بجٹ کے بڑے مسئلے ہیں, اب اس کے بعد مجھے کسی کو پک کرنا ہے, کسی کو ڈراپ کرنا ہے, کسی کو یہ پڑھانا ہے, جلدی جلدی کھانا کھاؤ پھر مجھے یہ کرنا ہے. تو مائنڈ فلنس کیا ہے کہ اس مومنٹ میں آپ اس طرح سے فوکس کرتے ہیں, اس کام کو آپ انجوائے کرتے ہیں. تو جب ہماری مائنڈ فلنس بہت اسٹرانگ ہو جاتی ہے تو اس سے ہماری کنسنٹریشن بھی اسٹرانگ ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ ہمارے اندر وہ گہرائی آتی ہے چیزوں کو دیکھنے کی, سمجھنے کی. وہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ تدبر کی بات کرتے ہیں, ہم ان معاملات میں بھی غور و فکر شروع کر دیتے ہیں. اچھا, اب یہ مائنڈ فلنس جو ہے بچوں کو کیسے ہیلپ کر سکتی ہے. دیکھیں, بات یہ ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ مشکلات تو ہر انسان کی زندگی میں آتی رہیں گی. جب ہم پیدا ہوتے ہیں اس کے بعد چھوٹے بچے ہیں, ان کو بھوک لگے گی, وہ تھکے ہوئے ہوں گے. اگر آپ کا ٹوڈلر ہے تو وہ سیلف کنٹرول کے لیے اسٹرگل کر رہا ہوگا. اگر آپ کے اس سے بڑے بچے ہو جاتے ہیں اور ٹین ایج تک وہ چلے جاتے ہیں تو ان کے مسائل اور کمپلیکیٹڈ ہوتے چلے جاتے ہیں. کچھ بھی ہو, بچوں کو بھی اپنے ریلیشن شپس پہ کام کرنا ہے, اسکول, کالج, یونیورسٹی تک نیویگیشن سیکھنی ہے کہ کیا کام کرنا ہے, کیا چیز پڑھنی ہے, سبجیکٹس کو کیسے دیکھنا ہے, انڈیپینڈنس کی طرف جانا ہے, اپنی کیریکٹر بلڈنگ کرنی ہے. بہت سارے سٹریسز بچوں کی زندگی میں بھی آنے ہیں. یعنی ہمیں کئی دفعہ لگتا ہے کہ بچہ بہت کیجول ہے, لیکن جب اس کا ریزلٹ آتا ہے اس کے سامنے تو اس ٹائم پہ اس کے اندر ایک ریگریٹ آتا ہے کہ کاش میں پڑھ لیتا, چاہے وہ پیرنٹس کے سامنے یہ بات بیان کرے یا نہ کرے. اسی طرح جب بچے اینکشس ہوتے ہیں, ایگزامز, انزائٹی ہوتی ہے, تو وہ یہی ہے کہ فیوچر میں میرا کیا بنے گا. سو ہمیں ہر سٹیج پہ بچے کو اگر ہم مائنڈ فلنس سکھائیں تو اس سے کیا ہوگا, ان کے اندر حقیقی خوشی آئے گی اور اپنے آپ کو ڈپریشن اور انزائٹی سے بچا سکیں گے. ارلی ایئرز میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بیسیکلی یہ جو ہمارا دماغ ہوتا ہے جو کہ کانسٹنٹلی ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے, اور اس میں بہت امپورٹنٹ حصہ جہاں پر ہم اپنے پریزنٹ میں اپنے حال میں رہتے ہوئے صحیح فیصلے کرتے ہیں, یہ ہمارا پری فرنٹل کارٹیکس ہوتا ہے. اور اس کے جو سرکٹس ہوتے ہیں وہ بہت اسٹرانگلی جو ہیں وہ ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں, کیونکہ یہاں پر ہمارے ایموشنل رسپانسز ہیں, ہماری فوکس کرنے کی, توجہ دینے کی, اٹینشن دینے کی کیپیسٹی ہے, ہمارے بیہیویئرز اور ججمنٹس وہاں پہ موجود ہیں. تو مائنڈ فلنس ایک ایسا اسکل ہے جو کنٹرولڈ ہوتا ہے ہمارے پری فرنٹل کارٹیکس سے.
کہ ہمارا فوکس، ہمارا کوگنیٹو کنٹرول اور ساری جو ڈیولپمنٹ ہے جس میں ہم اپنے آپ کو سیلف ریگولیٹ کرتے ہیں، مختلف چیزوں کے بارے میں ججمنٹ سیکھتے ہیں، صبر سیکھتے ہیں، وہ ڈیولپ ہوتی ہے. تو ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ آپ کو بہت ارلی ایج سے بچوں کو مائنڈفلنس سکھانی چاہیے. اب یہ مائنڈفلنس سکھائی کیسی جائے گی؟ اس کے لیے ہمیں ماڈل کرنا ہوگا مائنڈفلنس کو. یعنی ایز اے پیرنٹ ہمارے پر بھی بہت سارے سٹریسز ہوتے ہیں اور ہر وقت ہم ایک مسئلے کے بعد دوسرے مسئلے سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. اب اگر بچہ آپ کا بھوکا ہے، اس کو آپ کی اٹینشن اور افیکشن چاہیے، تو ہم ٹوٹلی ڈسٹریکٹڈ ہیں. کھانا آگے رکھ کر ہم پھر اپنے دکھوں میں گھر جاتے ہیں، کسی کا میسج پڑھ رہے ہیں، کسی کو کچھ کہہ رہے ہیں، ایک بوکھلاہٹ کا منظر ہوتا ہے. اس سے بچے مائنڈفلنس نہیں سیکھیں گے. آپ نے اپنے بچے کو اٹھایا، چھوٹا بچہ ہے تو اس کو گود میں بٹھایا، ایک کوائٹنس ہونی چاہیے، آئی کانٹیکٹ ہونا چاہیے، جینٹلنس ہونی چاہیے، لونگ طریقہ ہونا چاہیے جب ہم اپنے بچے سے بات کریں. تھوڑا اور بڑا بچہ ہوتا ہے، کسی بات پہ اپسیٹ ہوتا ہے، اریٹیٹڈ ہوتا ہے، تو یہاں پہ اس کا ایک ٹریگر بن جاتا ہے ایک ان ہیلپ فل سائیکل کا، کیونکہ جتنا بچہ ہائپر ہو رہا ہے اتنا ہی پیرنٹ بھی ہائپر ہو رہا ہے. تو یہ مائنڈفلنس نہیں ہے. وہاں پر بھی ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے کہ بچہ اپسیٹ ہے تو ہم اپسیٹ نہ نظر آئیں، ہم بالکل فوکس نظر آئیں. بچوں سے تو ہم بہت کمپلین کرتے ہیں، خاص طور پہ اپنے ٹین ایجر سے، کہ فون اٹھائے رکھتے ہیں، لیکن ہمارے اندر مائنڈفلنس کیسے آئے گی؟ ہم ادھر سے فون اٹھایا ہوا ہے، اس کے میسج کا جواب دے رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، اور پھر ہم ایکسپیکٹ کریں کہ ہمارے بچے بھی ہماری باتیں صحیح سیکھیں. پھر ایسی ایکٹیویٹیز بچوں کے ساتھ کرنا یا بچوں کو کروانا جس میں ان کا فوکس ڈیولپ ہو، کریٹیوٹی ڈیولپ ہو، کوشچن جو ان کے دماغ میں آتے ہیں وہ سوچیں، سوال بھی کریں، کرافٹس کا کام کریں، آپس میں گفتگو کریں. اس سے کیا ہوگا کہ ان کو یہ سمجھ آئے گی کہ ان دس گیون ٹائم ہمیں کس طریقے سے بہیو کرنا ہوتا ہے. پھر وہ بات ہے کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ ہماری ٹریٹمنٹ کیسی ہونی چاہیے، دوسرے لوگوں کے جو ایموشنل سگنلز ہیں ان کو پک کرنا، کہ کوئی پریشان لگ رہا ہے، کوئی غصے میں لگ رہا ہے، کوئی فرسٹریٹڈ لگ رہا ہے. اور یہی ساری باتیں جو ہیں ہمیں پھر لے کر جاتی ہیں شکر گزاری کی طرف، کہ ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ ہم نے شکر گزاری کیسے کرنی ہے، گریٹیٹیوڈ اپنی زندگی میں کیسے لانا ہے. چھوٹے بچوں کے لیے یہ کچھ پیرامیٹرز ہیں کہ والدین میں ٹھہراؤ ہو، ہر بات پہ ہم اریٹیٹڈ نہ ہوں. بچہ ادھر سے ادھر بھاگ رہا ہے تو ہم اس کو مسکرا کر دیکھ رہے ہوں. اس کو کھانا بھی کھلانا ہے تو بہت اچھے انداز میں، سیٹلڈ انداز میں وہ سارے معاملات لے کر چلیں. اب اگر بڑا بچہ ہے، اب اس کو کیسے آپ مائنڈفلنس سکھائیں گے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ مشکلات تو بچوں کی زندگی میں آئیں گی، تو اب ہم ان کو پرابلم سالونگ سکھائیں. بہت سی اسٹڈیز نے شو کیا ہے کہ جو چیز بچوں کو مائنڈفلنس میں بہت ہیلپ کرتی ہے، جیسے یہ ADHD ہوتا ہے، لرننگ ڈسیبلٹیز ہوتی ہیں، بچوں کے اندر ایگریشن ہوتی ہے، انزائٹی ہوتی ہے، اسٹریس ہوتا ہے، تو جتنا زیادہ آپ ان کو پرابلم سالونگ سکھاتے جاتے ہیں کہ ان اے گیون ٹائم اس وقت جو یہ سینیریو ہے اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں، یہ اب آپ اس مسئلے کا حل ہے، اس طرح سے آپ اس کو لے کے چل سکتے ہیں، جو پاسٹ میں ہو گیا لیٹس ٹیک اٹ ایز اے لرننگ ایکسپیرینس. تو وہ بچے جو ہیں پھر ان کی گروتھ اچھی ہونی شروع ہو جاتی ہے.